حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ کچھ دن اس آگ میں ان کو رکھا گیا، لیکن آگ حضرت ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس کے بعد جب نمرود اور اس کے فوجی معائنہ کرنے کے لیے وہ جب آگ بجھ گئی، معائنہ کرنے کے لیے آئے کہ اب تو ابراہیم کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی ہوں گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو صحیح سلامت بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی موجود ہے۔ تو اس دوران نمرود نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ یہ جو بندہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم باہر آ گئے آگ سے، اور نمرود نے جب پوچھا تو آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل بھی تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا فرشتہ بھیجا تھا تاکہ میں تنہائی نہ محسوس کروں، تو وہ فرشتہ تھا۔ اس پر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت و قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں کئی ہزار جانور بھی ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، میں سچی بات ہے ویسے تو میں اپنی دین چھوڑ کر تمہارا دین پہ آ جاتا، لیکن اب مجھے خدشہ یہ ہے اگر میں تمہارے دین پر آؤں تو میری بادشاہت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے میری مجبوری ہے۔ تو اس نے معذرت کر لی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش بھی کچھ راوی لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب آگ سے تو صرف حضرت ابراہیم کے صرف وہ جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے صرف وہی رسیاں جلیں، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر پھر پہلے تو لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے نا، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کر کچھ چیدہ سے بندے پھر آپ پہ ایمان لے آئے۔ تو وہ چیدہ بندے تھے، ایک تو آپ کے بھتیجے تھے جن کا نام لوط تھا، لوط، یہ بھی بعد میں پیغمبر ہوئے ہیں۔ ایک آپ کا بھائی تھا جس کا نام طہورہ تھا۔ یہاں میں یہ بتاؤں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کے اور بھی بھائی تھے، صرف یہ ابراہیم اکیلے نہیں تھے، لیکن باقی چونکہ وہ ان کی اس حیثیت وہ نہیں تھی، نبی تو ان میں سے یہی بنے ہیں، تو اس وجہ سے باقی ان کے بھائیوں کا کئی عام لوگ ذکر نہیں کرتے، لیکن ان کے اور بھائی بھی تھے۔ اور یہ ہارون جو ہے لوط، یہ ان کے بھتیجے، اور ان کی ایک چچا زاد تھی سارہ۔ یہ تین بندے اس پر حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم جو تھے وہ اس ایریے سے نکل گئے۔ پھر آپ جو ہے نا وہ ادھر مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے نکاح کر لیا، اور لوط اور سارہ کو لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ اپنے دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو چلتے چلتے وہ مقام حران پہ پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر کی بادشاہ کی نیت میں بھی کچھ فتور آ گیا۔ اس زمانے میں مصر میں پہلے فرعون کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں اور حضرت ابراہیم کے کسی معاملہ میں بھی نافرمانی نہیں کرتی تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت سارہ کا حسن کا ذکر کیا، تو اس نے حضرت ابراہیم کو پیغام بھیجا کہ یہ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ تو اس میں بھی کچھ لوگ یہاں کچھ راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکم ملا تھا کہ چونکہ سارہ آپ کی ویسے چچا زاد بھی تھیں کہ بھئی جب یہ پوچھے تو آپ نے اپنی بیوی نہیں کہنا، صرف یہی کہنا کہ یہ میری
چچا زاد بہن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میری یہ بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ تو یہ کئی راوی اس کی روایت کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ میری بیوی ہے تو اس وجہ سے وہ خطرہ تھا فرعون کی طرف سے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو فرعون، پہلا فرعون تھا مصر، اس کی فوج کے لوگ حضرت ابراہیم کو تو وہیں چھوڑ گئے، اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے سارا کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں جب بادشاہ کی نیت میں کچھ فطور آیا تو ان کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی نیت سے توبہ کر گیا اور حضرت سارا سے معافی مانگی، اور اپنی ایک باندی ہاجرہ جو تھی وہ بھی حضرت سارا کی خدمت میں حضرت سارا کے ساتھ کر دی۔ یہاں کچھ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو تھیں وہ اس بادشاہ مصر کی باندی نہیں تھیں بلکہ اس کی بہن تھیں۔ زیادہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو تھی وہ بادشاہ مصر کی بہن نہیں، بیٹی تھی، اس کی بیٹی تھی، لیکن کچھ راوی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی باندی تھی۔ بہرحال اس کی اپنے حساب سے اس نے اپنی خاص عورت جو اس کے نزدیک قابل عزت تھی اس نے ساتھ بھیجا حضرت سارا کے ایز اے نکرانی بنا کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم نے صرف پوری زندگی میں 3 مقامات پر جو ہے نا وہ اصل بات کو چھپایا، صرف 3 مقام پر، وہ بھی کسی مجبوری کی حالت میں۔ پہلی مرتبہ جب قوم نے میلہ پر جانے کی پیشکش کی تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، بالکل صحت مند تھے۔ دوسری مرتبہ جب بتوں کو توڑا تو مشرکین نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑا ہے؟ فرمایا کہ یہ کام جو سب سے بڑا بت ہے اس کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اصل بات کو چھپا گیا۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک نہایت خوبصورت عورت ہے، اور اس نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیج کر سوال کیا کہ یہ عورت تمہاری کیا ہے لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بعض اوقات بحالت مجبوری کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اجازت ہے۔ ان واقعات کے پیچھے اصل حقائق یہی ہوتے ہیں کہ مجبوری کی بنا پر، جیسے ہے کہ مجبوری کی بنا پر اگر کبھی کبھار دوائی کے طور پر شراب کا گوشت بھی کھانا اپنا شراب یا سور کا گوشت بھی کھانا پڑ جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے بامر مجبوری۔ اسی وجہ سے جیسے کہا گیا ہے کہ بحالت مجبوری اگر کوئی اس قسم کی بات اگر کہنی پڑ جائے تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے۔ پھر اسی ہاجرہ کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا تو حضرت سارا نے انہیں حضرت ابراہیم کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ عورت اچھی وضع کی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اس کے پہلے نکاح سے بھی تک کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت ابراہیم کے بوڑھے ہونے تک کوئی اولاد نہیں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے ہاجرہ کے ساتھ نکاح بڑھیا بڑھاپے کی عمر میں کیا تھا۔ تو وہاں سے پھر وہ فلسطین میں انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا، تو وہاں پر پھر آگے جب انہوں نے پھر نبوت کا اعلان کیا تو پھر